وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. وہ شخص جو خانہ کعبہ کے قریب نہ جائے اور نہ ہی طواف کرے حتیٰ کہ وہ عرفہ کی طرف نکل جائے، پھر وہ لوٹے بعد الطواف الاولی، پہلے طواف کے بعد۔ کیا مطلب؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ طواف کر لے، مکہ مکرمہ آ کر احرام باندھ کر آیا، مکہ مکرمہ آیا، مکہ مکرمہ آ کر اس نے طواف کیا، طواف قدوم کیا، یا اس نے عمرہ کیا، حج تمتع کی صورت میں اس نے عمرہ کیا، یا حج قران کی صورت میں اس نے عمرہ کیا، یا حج افراد کی صورت میں اس نے طواف قدوم کیا، تو طواف کے بعد اگر ایک بندہ دوبارہ خانہ کعبہ کے قریب نہ ہو، طواف کے بعد یا عمرہ کے بعد اگر ایک بندہ خانہ کعبہ کے قریب نہ جائے، ایک بندہ جو ہے وہ دوبارہ طواف نہ کرے حتیٰ کہ عرفات چلا جائے، پھر عرفات سے واپس آ کر ہی پھر وہ طواف کرے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں 10 تاریخ کو، تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی ایک بندہ جو ہے، دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو لوگ جب حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ اب بعض دفعہ درمیان میں کئی دن ہوتے ہیں، حج میں ابھی 8 تاریخ خانے میں کئی دن ہوتے ہیں، لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، درمیان میں کئی دفعہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ابھی درمیان میں دن ہے، ایک بندہ اس نے عمرہ کر لیا یا طواف کر لیا مکہ مکرمہ میں آ کر، پھر وہ مینا اور عرفات جانے تک کوئی اور طواف دوبارہ نہیں کرتا، تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ پھر وہ عرفات سے واپس آ کر ہی طواف کرے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، تو کیا یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ یا اس کو بار بار طواف کرتے رہنا چاہیے؟ طواف کرتا رہے، یہ مستحب ہے۔ اگر طواف نہ کرے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے اصل میں۔ یہ امام بخاری نے باب قائم کیا۔ تو اب امام بخاری حدیث لاتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ حج کے دوران کی بات ہے، کیونکہ عرفات میں تو حج میں جاتے ہیں نا، تو یہ حج کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایک انسان عمرہ کر لے یا طواف کر لے تو پھر حج سے پہلے کوئی اور طواف نہ کرے، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، وہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے نا۔ ایک بندہ بس پہنچا ہے، ساتھ ہی اس نے عمرہ کیا، اب اس کے بعد ساتھ ہی وہ 8 تاریخ کو نکل گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، ایک بندے کے وہاں 3-4 دن مل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اگر طواف نہیں کرتا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ اصل سوال ہے۔ قال حدثنا محمد بن ابی بکر، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن ابی بکر نے۔ قال حدثنا فضیل، وہ کہتے ہیں ہمیں فضیل نے بیان کیا۔ قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ، وہ کہتے ہیں ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا۔ قال اخبرنی قریب، وہ کہتے ہیں مجھے قریب نے خبر دی، عن عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، قال فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، فطاف وسعى بین الصفا والمروہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی، ولم یقرب الکعبۃ، اور نہ آپ قریب ہوئے کعبہ کے، بعد طوافی ہی بھی ہے، طواف کے بعد، حتی رجع من عرفۃ، حتیٰ کہ آپ عرفہ سے لوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ ایک حج کیا تھا۔ کون سا حج کیا تھا؟ حج قران۔ اور جو لوگ ساتھ قربانی نہیں لائے تھے انہیں آپ نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، آپ کا حج قران تھا، سب علماء کا اتفاق ہے، آپ نے حج قران کیا، تو جب آپ نے حج کیا، آپ نے طواف کیا بیت اللہ کا اور صفا مروہ کی سعی کی، تو پھر آپ عرفات سے آنے تک دوبارہ خانہ کعبہ کے قریب نہیں گئے۔ اس سے پتہ لگا کہ بالکل جائز ہے کہ ایک شخص جو ہے دوبارہ اگر طواف نہ بھی کرے تو جائز ہے، کر لے، اس میں طواف کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اس میں یہ ان لوگوں کے لیے حدیث ہے کہ جو لوگ وہاں کئی دن رہتے ہیں، کئی دن رہنے کے بعد اگر وہ بیت اللہ کا طواف نہ بھی کریں تو جائز ہے۔ نہیں، وہ احرام سے باہر، تو جو حج قران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے وہ احرام سے باہر نہیں آئے گا، جو حج تمتع کر رہا ہے وہ تو احرام کھول دے گا اپنا۔ تو احرام کھولنے کے بعد بھی کیا ایک شخص جو ہے وہ
طواف کرتا رہے یا طواف نہ بھی کرے تب بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے اگر طواف نہ بھی کرے تو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طواف نہیں کیا تھا۔ اور کیوں طواف نہیں کیا تھا؟ علماء کرام نے، محدثین کرام نے اس کی توجیہ بھی کیا، وہ کہتے ہیں اس لیے طواف نہیں کیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ تھے طواف کرنے والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے طواف نہیں فرمایا، اگرچہ طواف کرنا افضل تھا، آپ بہت سے افضل کام چھوڑ دیتے تھے جواز بتانے کے لیے، یا بہت سے افضل کام آپ چھوڑ دیتے تھے لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ، اب آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 تاریخ کو 4 ذی الحجہ کو پہنچ گئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور 4 ذی الحجہ کو ہی آپ نے جو ہے وہ طواف وغیرہ اپنا جو ہے وہ کر لیا تھا، اس کے بعد آپ کے پاس دن تھے، 3-4 دن تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے طواف نہیں فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا، محدثین کرام نے توجیہ کی ہے واللہ عالم، کہ امت کو پتہ لگے کہ یہ جائز ہے ایک تو، اور دوسری بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے رہتے، آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی طواف کرتے رہتے، تو جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا کرتے؟ وہ اتنا رش ہو جاتا ان کے لیے طواف کرنا مشکل ہو جاتا، تو آپ نے ان کی آسانی کے لیے اور لوگوں کو جواز بتانے کے لیے آپ نے طواف نہیں کیا، اگرچہ طواف کرنا افضل ہے۔ تو پتہ لگا ایک انسان پہلے عمرہ کے بعد، طواف قدوم کے بعد اگر عرفہ تک دوبارہ طواف نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بندہ اس پہ عیب نہیں لگا سکتا کہ تم مکہ مکرمہ میں بیٹھے اور طواف نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طواف نہیں فرمایا اس کے بعد۔ ہاں، کوئی بندہ یہ استدلال کرے نہیں طواف کرنا ہی نہیں چاہیے، نہیں، وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ حج افراد کر رہا ہے، حج افراد میں آپ کو پتہ ہے کہ سیدھا حج ہوتا ہے، وہ صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہے اور میقات سے وہ حج کی نیت کرتا ہے، اللہم لبیک حجن۔ اب اصل طریقہ کار تو یہ کہ وہ مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ آ کر وہ ایک طواف کرے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ سنت طواف ہوتا ہے، وہ حج کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، حج قران حج تمتع دونوں میں عمرہ ہوتا ہے، حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، تو حج افراد میں اگر ایک شخص پہلے پہنچ جائے مکہ مکرمہ، وہ صرف حج کی نیت سے آیا ہے، وہ عمرہ کی نیت نہیں ہے اس کی، اس صورت میں قربانی بھی نہیں ہوتی اور اس صورت میں عمرہ بھی نہیں ہوتا، تو اگر اس صورت میں مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک انسان کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ طواف کرے۔ لیکن اگر ایک شخص 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، 8 تاریخ کو بھی عصر کے وقت، تو وہ بیت اللہ آنے کے بجائے سیدھا مینا چلا جاتا ہے، طواف کرتا ہی نہیں، اس کے لیے یہ بھی جائز ہے، طواف قدوم بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے یہ بات بھی جائز ہے کہ وہ سیدھا مینا پہنچ جائے، بلکہ مینا میں بھی ٹھہرنا یہ سنت ہوتا ہے، اگر ایک بندہ سیدھا عرفات پہنچ جائے پھر بھی اس کا حج ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عروہ بن مدرس کی ایک حدیث ہے، یہ صحابی ہیں، انہ قدیم من طیء، وہ طے سے آئے احرام باندھ کر، فما ترک جبلا الا وقف عندہ، کوئی انہوں نے پہاڑ نہیں چھوڑا مگر اس کے پاس ٹھہرے، حتی ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح بمزدلفہ، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے صبح کی نماز میں مزدلفہ میں۔ عروہ بن مدرس یہ طے سے آئے تھے، تو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی مزدلفہ میں صبح کی نماز، تو یہ گویا کہ 10 تاریخ تھی، 10 تاریخ 9 اور 10 کے درمیانی رات مزدلفہ میں گزار کر فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے انسان جو ہے فجر کے بعد دعا کرتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے نزدیک دعا کی جاتی ہے، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے نکل جاتے ہیں وہاں سے، پھر مینا آتے ہیں، مینا آ کر پھر رمی کرتے ہیں، اور رمی کر کے پھر قربانی وغیرہ کر کے پھر طواف کے لیے نکل جاتے ہیں 10 تاریخ کو۔ تو یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ میں ملے صبح کی نماز میں، وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا جَرَى لَهُ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جو بھی ان کو حالات پیش آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید صلاتنا هذه، جو بندہ ہماری اس نماز میں حاضر ہو گیا، ووقف معنا، ہماری اس نماز میں حاضر ہو گیا، یعنی جو 10 تاریخ کی جو فجر کی نماز ہے وہ اس میں حاضر ہوا مزدلفہ میں، ووقف معنا، اور وہ ہمارے ساتھ ٹھہرا رہا، حتی ندفع، حتیٰ کہ ہم جو ہیں وہ یہاں سے کوچ کر جائیں، وقد وقف قبل ذلك بعرفہ، اور وہ ٹھہر چکا ہے اس سے پہلے عرفہ میں، لیلا او نہارا، رات یا دن، فقد تم حجہ وقضى تفثہ، وہ اپنا حج بھی مکمل، اس کا حج بھی مکمل ہے اور اس نے اپنی میل کچیل بھی دور کر لی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگا کہ اگر ایک بندہ سیدھا عرفات پہنچے، وہ عرفات میں رات ٹھہرے یا دن ٹھہرے الفاظ ہے، پھر وہ مزدلفہ میں 10 تاریخ کی جو نماز ہے اس میں
وہ مزدلفہ میں موجود ہو اور پھر آگے وہ حج کے بقیہ کام کرے تو اس شخص کا بھی حج مکمل ہوتا ہے. نہیں، وہ اس میں حدیث میں ہے کہ وہ عرفہ میں پہنچ چکا ہے اس سے پہلے دن میں یا رات میں، 9 کے دوپہر میں عرفہ پہنچ چکا ہے. اگر دوپہر کو نہیں پہنچ سکا تو کم از کم رات کو وہ پہنچ چکا ہے. وہ عرفات جانا پڑے گا ایک دفعہ اس کو، وہ عرفات جا کر پھر وہاں سے مزدلفہ آ گیا اگر تو اس کا حج مکمل ہے. ایک بندہ پہنچا ہی نہیں ابھی عرفہ، لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ مغرب کے بعد بھی اگر عرفہ پہنچ جائے تو اس کا عرفہ کا وقوف بھی ہو گیا، وہاں سے مزدلفہ آ جائے تو پھر بھی اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں زور سے پہلے پہنچنا جو ہے نا یہ بہتر تو ہے، ایک انسان جو ہے زور سے پہلے پہنچے. اگر ایک انسان لیٹ ہو جائے، یہاں الفاظ یہ ہیں وقت وقف قبل ذالک بعرفہ، وہ اس سے پہلے عرفہ میں ٹھہر چکے ہیں رات کو یا دن کو. الفاظ بڑے واضح ہیں. وہ رات کو بھی اگر ایک بندہ دن میں نہیں پہنچ سکا، دیکھیے ویسے تو انسان کو جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جانا چاہیے عرفہ سے. ایک بندہ عرفہ میں داخل نہیں ہوتا اس کا حج نہیں ہوتا. الحج عرفہ حدیث میں. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ سورج غروب ہونے تک عرفہ میں داخل نہیں ہو سکا، لیٹ ہو گیا ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی عرفہ میں داخل ہو کر وقوف کر کے پھر وہ وہاں سے نکل آئے، پھر مزدلفہ میں آ جائے. واللہ عالم. جی، جو حصہ عرفات سے باہر ہے وہاں بیٹھا رہے گا، اگر عرفات میں داخل نہیں ہوا اس کا حج نہیں ہوگا. اس کو کم از کم مسجد نمرہ کے اس حصے میں آ جانا چاہیے جو وادی عرفات کے اندر ہے، اس حصے میں آنا چاہیے. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا حج ہو جائے گا. باقی یہ ہے، ایک ہے حج عرفہ میں جانا، یہ ہے حج کا رکن، اور ایک ہے کہ جو ہے نا وہاں سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جانا، یہ اس کو کہتے ہیں واجب. یہ اس کا واجب چھوٹے گا، اس پر کوئی دم پڑے گا ایسے بندے کے اوپر، لیکن اس کا حج ہو جائے گا ایسی صورت میں. واللہ عالم. حدیث مبارکہ واضح ہے، وہ دن میں داخل ہو یا رات کو داخل ہو اس کا حج مکمل ہو جائے گا. میں حدیث کا ریفرنس آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث صحیح ہے. حدیث سنن ابی داؤد کی ہے. من ادرک معنا هذه الصلاۃ، جو بندہ ہمارے ساتھ یہ نماز پا لے، یعنی جو 10 تاریخ کی فجر کی نماز ہے وہ پا لے، اور وہ اس سے پہلے عرفات آ چکا ہے رات کو یا دن کو، اس کا حج مکمل ہو گیا ہے، اس نے اپنے میل کچیل بھی دور کر لی ہے. امام خطابی جو ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے نا، تو امام خطابی نے اس کی شرح لکھی سنن ابی داؤد کی. تو امام خطابی معالم السنن کے نام سے، امام خطابی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ عرفات میں ٹھہرے، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، زوال کے بعد یوم عرفہ سے الی ان یطلع الفجر من یوم النحر، یوم النحر یعنی 10 تاریخ کے سورج طلوع ہونے تک اگر وہ عرفات میں پہنچ جائے ایک بندہ، زوال سے لے کر اگلے دن کے سورج طلوع ہونے تک، تو اس کا حج، وہ حج کو پا لیتا ہے. باقی اس پہ کوئی واجب چھوٹ جائے، واجب چھوٹنے سے دم پڑ جائے گا، کیونکہ عرفات میں 9 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچنا یہ واجب ہے، اور عرفات میں داخل ہونا یہ رکن ہے. تو اگر وہ عرفات میں پہنچ ہی نہیں سکا ایک بندہ یوم النحر کی صبح تک، تو گویا کہ اس کا تو حج ہی نہیں ہوا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ 9 تاریخ کو زوال سے لے کر یوم النحر کی فجر تک عرفات میں داخل ہو گیا ایک دفعہ، اس نے حج کو پا لیا. پھر آ کے مزدلفہ آ جائے گا، پھر وہ وہاں سے عرفات سے مزدلفہ آ جائے گا. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات ثابت کر رہا تھا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ حج افراد کر رہا ہے اور حج افراد کرتے کرتے وہ طواف قدوم بھی نہیں کرتا، وہ پہلا طواف ہی کرتا ہے طواف زیارت، تو پھر بھی جائز ہے. ہاں اگر ایک بندہ جو ہے وہ حج قران، حج تمتع کر رہا ہے، عمرہ کر چکا ہے پہلے، اس کے بعد اگر وہ طواف نہیں کرتا عرفہ سے واپسی تک تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. باقی اگر طواف کر لے تو بہتر ہے، اگر رش نہ ہو. اگر رش ہو بہت زیادہ تو ایک انسان دیگر لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک طواف نہیں کیا ان کے آسانی کے لیے اگر ایک انسان طواف نہ کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة